السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز۔ آج کچھ ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں کہ رشیا، چائنا، ایران، یوکرین اور مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہے، ہر جگہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر میزائل چھوڑنے والا ہے۔ ہر کوئی آج دوسرے کنٹری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ورلڈ وار 3 ہو سکے، یا پھر ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے میزائلس دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کے حملے کرنے سے پہلے ہم حملہ کر سرکشت اور سیف ہو سکے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ٹاپک تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن اس میں کچھ گہری ایسی باتیں بتاؤں گا جس کو دیکھ کر شاید آپ اس پر یقین کر سکیں کہ یہ ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسانیت اور جو ظالم ہے اس کے بیچ کی لڑائی ہے۔ چاہے آپ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، میری بات یاد رکھیں، یہ لڑائی انصاف اور حق و باطل کی ہے۔ اگر کوئی دیگر نان مسلم انصاف پسند ہے، حق پر رہنا چاہ رہا، تو وہ بے شک آرام سے رہ سکتا، زندگی گزار سکتا، لیکن ہمارے یہاں حالات کچھ ایسے بدل گئے ہیں جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب حالات کو اپنے اپنے ریلیجنز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی کافر خود کہتا ہے کہ مسلمان دشمن ہے، مسلمان جلاد ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ کافر مسلمان کی لڑائی نہیں ہوتی، یہ دراصل کچھ اس طریقے سے کہنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اپنے کنٹریز کے لیے یہ سوچ رکھ رہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں یا پھر پوری دنیا میں اپنی حکمرانی کر سکے، اپنے ڈالر کو، اپنے پیسے کو، اپنے کرنسی کو سب کے اوپر ترجیح دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی واقعہ جو سمجھیے آج ورلڈ وار 3 کے نام سے ہو رہا ہے۔ کیا رشیا اور چائنا ایران کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر ورلڈ وار 3 کا ایسا کچھ خوف رکھنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام شیخ نعمان احمد ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیے ٹاپک پر آتے ہیں۔ سمجھیے، ویلکم گائز، اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرتے ہیں دونوں ایک ساتھ، تو سب سے بڑا سوال یہ رہے گا، کیا یہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ ہے یا پھر سیکریٹلی ملٹری اور انٹیلیجنس سپورٹ بھی دیا جا رہا ہے؟ اور اگر رشیا، چائنا اور ایران ایک سائیڈ ہو جائے تو کیا دنیا ورلڈ وار 3 کے حساب سے چلتے رہے گی؟ کیا ہر کنٹری اسی طریقے سے دوسرے کنٹری کے اوپر حملہ کرتے رہے گی، ڈیفنس کرتے رہے گی؟ آپ سمجھیے گلوبل ایشو کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو اگلے 1 سال سے 2 سال میں دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اسٹرائکس کیا، جس کے بعد ایران نے انسٹالیشن کے نام پر جواباً حملے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آئل پرائزز بڑھ گئے، ہارموز اسٹریٹ میں ٹینشن بڑھ گئی اور گلوبل پاورز بھی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اب دنیا 2 کیمپس میں بڑھ گئی ہے۔ نظر ایسے آ رہا ہے جس کے پاس خود کا آئل سیزن یعنی آئل کا ذخیرہ موجود ہے، وہ لوگ تو سیف ہے، اور جو امریکہ ایران کے ذریعے جو آئل بائی کر رہا تھا وہ لوگ ابھی خطرے میں ہیں۔ جو یو ایس اے کا ساتھ دینے والا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ان کا ساتھ مت دو، اگر دو گے تو ہم تمہارے کنٹری میں یو ایس اے کے جو اڈے ہیں ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ رشیا اور ایران کے ریلیشن پچھلے کئی سالوں سے کافی تگڑے ہیں،
بہت صحیح ہیں۔ 2025 میں دونوں کنٹریز نے 20 سال اسٹریٹجک کانٹریکٹ کیا تھا۔ ڈیفینس کارپوریشن، ٹیکنالوجی شیئرنگ، سانکشن کا امپیکٹ کم کرنا ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ ٹریٹی نیٹو جیسی ملٹری الائنس نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ایران پر اٹیک ہوتا ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، تو رشیا آٹومیٹکلی وار میں انٹر کبھی نہیں کرے گا، لیکن رپورٹس کے مطابق رشیا ایران کو انڈائریکٹ ہیلپ کرے گا، پاسبل ہیلپ کرے گا، سپورٹ کرے گا، ظاہری طور پر نہیں کرے گا، لیکن رشیا نے ایران کو انڈائریکٹلی ہیلپ کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق رشیا نے ایران کو یو ایس وارشپ اور ایئر کرافٹ کی موومنٹس کی سیٹلائٹ انفارمیشن دی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے تبھی جب دو کنٹری آپس میں بہت زیادہ اتحادی بن گئے ہو، لیکن ظاہری طور پہ تو وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، لیکن انڈائریکٹلی اندر سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ لیکن رشیا ایک چیز سے بچ رہا ہے، ڈائریکٹ وار۔ رشیا چاہے تو اس جنگ میں ڈائریکٹ وار کر کے اپنے دوست ایران کو بچا سکتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ وار نہیں کر رہا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو میجر کانفلکٹس سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ رشیا ڈائریکٹلی اس لیے وار نہیں کر رہا کیونکہ وہ آلریڈی یوکرین کے ساتھ وار میں بزی ہے۔ چائنا کا اپروچ رشیا سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ جس طریقے سے رشیا انڈائریکٹلی ہیلپ کر رہا تھا لیکن سامنے سے معلوم نہیں پڑ رہا تھا، تو وہاں ویسے ہی چائنا اوپنلی وار میں انٹر نہیں ہوا، لیکن ایران کے ساتھ اس کے اسٹرانگ اکنامکس اور اسٹریٹجک مدعے جو ہے وہ بےحد تگڑے ہیں۔ چائنا ایران کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ ہر کوئی بولتے نارتھ کوریا ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے، چائنا سپورٹ کر سکتا ہے، رشیا سپورٹ کر سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کوئی نہ کوئی ایسے تو کنٹریز ہوں گے جو ایران کو سپورٹ کریں گے، لیکن چائنا نے ریپیٹڈلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایران پر اٹیکس بند ہونے چاہیے، اور ڈائلاگس میں وہ اس طریقے سے بول رہے تھے کہ اسٹرانگلی یو ایس اے اور اسرائیل دونوں کو چاہیے کہ چائنا کے حساب سے ایران کے اوپر اٹیکس ہونا بند ہونے چاہیے۔ اور رپورٹس کے مطابق کانفلکٹس کے بعد بھی چائنا ایران کے آئل ٹریڈ کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی ریلیشن ہے، اس پہ بات کرنا اتنا زیادہ غور و فکر نہیں ہے، لیکن جو انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق، میں ہر وقت رپورٹس کے مطابق ہی بات کیوں کر رہا ہوں؟ چاہے تو میں ہوا میں بھی بول سکتا تھا، ویڈیو چلنے آپ تک انفارمیشن جانے کے واسطے میں رپورٹس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چائنا ایران کو میزائلز، کمپوننٹس اور راڈار ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ایران کے لوگ تھے چائنا میں جو اٹیک میں ہوا، وہ لوگوں کی چائنا والے ہیلپ بھی کی۔ کچھ انالیسس کا کہنا ہے کہ رشیا اور چائنا بیٹل فیلڈ میں انڈائریکٹلی ایران کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہاں وہ تو ضروری ہے، اگر رشیا ڈائریکٹلی ایران کا ساتھ دے تو وہ یوکرین کی جنگ کو، اس کے ساتھ جو یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، ابھی بیٹل ہو رہی ہے، اس کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ انڈائریکٹلی ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ حالات کا دیکھتے ہوئے سب کو یقین ہو گیا، تو یعنی آفیشیلی وار جوائن نہیں کیا سمجھو۔ اسرائیل ایران کے درمیان جو حالات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یو ایس اے کا صاف کہنا ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق ایران بہت زیادہ پاورفل ہے۔ چائنا اور رشیا یہ دونوں لانگ ٹرم اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ
وار سے زیادہ ڈپلومیسی اور انفلوئنس پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کانفلکٹس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی کنٹری اپنے اپنے مفاد کے لیے کیسے اپنی کنٹری کی حفاظت کرے یہ سوچ میں لگ گیا ہے۔ اگر مانو کسی کے پاس، جیسے رشیا کے پاس کتنے ہتھیار ہے، یو ایس اے کے پاس کتنے ہتھیار ہے، اس میں سے اگر آدھے ہتھیار نیوکلیئر بمز ساری دنیا میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ اسی وجہ سے ہر کوئی اپنی اپنی کنٹری کی حفاظت کے لیے ڈر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں میسائلز اور ڈرونز اٹیک بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، اگر ایسے ہی چلتے رہا، رشیا چائنا بھی شروع کر دیے تو ساری دنیا میں یہ بمباری اور میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے ساری دنیا میں بلاکیج آ جائے گا، یعنی ہنگامہ ہو جائے گا، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو سمپل جواب اب یہ سنیے کہ رشیا اور چائنا ایران کو اوپن ملٹری سپورٹ نہیں دے رہا، لیکن وہ ایران کو ڈپلومیٹک پروٹیکشن اور انٹیلیجنس سپورٹ اور ٹیکنالوجی کوآپریشن دے رہے ہیں، تاکہ وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی سپورٹ بھی کریں اور دنیا میں دوسرے کنٹریز کے حالات بھی وہیں کے وہیں درست رہیں، یعنی ٹھیک رہے۔ تو ابھی جو حالات ہے ایران، اسرائیل، یو ایس اے، ان تینوں کے درمیان ہی رہے۔ اگر اس سے ہٹ کر دوسرے کنٹریز میں یہی حالات شروع ہوں گے تو ورلڈ وار 3 سے لے کر بھیانک حالات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو رشیا اور چائنا دونوں بھی اس جنگ میں شامل ہو کر ایران کا ساتھ دیں گے، اسرائیل اور یو ایس اے کے خلاف۔ میری بات یاد رکھنا، دنیا کی نظر اب اسی پر ہے کہ اس وار کو لے کر کیا آگے تناؤ پیدا ہوگا، کیا آگے حالات بدلتے رہیں گے، کیا پھر 6 مہینے میں جس طریقے سے ایران نے ابھی کنڈیشنز رکھی یو ایس اے کو، 3 ایسے سوال رکھے میجر، وہ اپنا حق واپس لیں گے اور ان کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کریں گے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ پھر دوبارہ ان فیوچر ہمیں یہ گارنٹی دے کہ دوبارہ پھر یو ایس اے کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کی پکی گارنٹی دیں گے تو وہیں کے وہیں ہو سکتا ہے، ایران کا یہ کہنا ہے، ایران یو ایس اے کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جنگ کو روک سکتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم 15-20 سال تک لگاتار جنگ شامل کر سکتے ہیں، لگاتار جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو سوچئے، تو ایران کس قدر مضبوط کھڑا ہے۔ ان کے سپریم لیڈر جانے کے بعد بھی ایران مضبوطی کے ساتھ حق کے راستے پر کھڑا ہے اور اپنے سپریم لیڈر کا انتقام لیے بغیر جگہ سے نہیں ہٹنا چاہتا، نہ وہ کسی ایک پوائنٹ پر رکنے والا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور غور کریں۔ میں اس کے آگے کا واقعہ جو ان فیوچر ایران اور اسرائیل یو ایس اے میں ہو سکتا ہے، وہ گہری بات میں نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی لاؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ سبسکرائب، سپورٹ کیجیے اور چینل کے پیج کو شیئر کیجیے۔